ورنہ جو ذبح کیا گیا ہے وہ اس لائق ہے کہ قدرت، دولت، حکمت اور عزت، نیز تمجید اور حمد پائے۔ عبدالآباد تک جلال اور بادشاہی اسی کی ہے۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی رفاقت و شراکت آپ کے ساتھ ہو۔ آج ہم بڑی خوشی اور شادمانی کا دن مناتے ہیں کہ پاک ماں کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر عالمی سطح پر آواز حق بلند کر کے بادشاہوں کے بادشاہ یسوع بادشاہ کی عید منا رہے ہیں، اور اس عید کے ساتھ مقبولیہ سال اختتام کو پذیر بھی ہوتا ہے۔ آج کے دن خدا سے خاص قدر اور برکت بھی چاہیں گے کہ یہ عید ہمارے پورے داعش اور غربت سے زندگی کے لیے برکات اور فضائل کا باعث بنے۔ اس مومنی خیالات کے ساتھ ہم سب اپنے گنہگار ہونے کا اقرار بھی کریں تاکہ واجب اور لائق طور پر آج کے پاک دس میں ادا کر سکیں۔ میں قادر ہوتے خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں اور دل سمجھ سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ تمہاری سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سے بھی التماس کرتا ہوں کہ خدا تمہارے اقتدار سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر ہوتے خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔ اے قادر مطلق اور ازلی خدا، تو نے چاہا کہ کل کائنات کے بادشاہ تیرے پیارے بیٹے ہی میں تمام چیزیں بحال کی جائیں۔ اپنی شفقت سے عطا کر کہ ساری خلقت غلامی سے رہائی پا کر تجھ عظیم مالک کی خدمت اور عبادت کرے اور پہن تیری حمد و ستائش کرے۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ مالک خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھو میں آپ ہی اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا اور ان کی خبر لوں گا، جس طرح چرواہا اپنے گلے کی خبر لیتا ہے جبکہ وہ اپنی آوارہ بھیڑوں کے درمیان ہو، اسی طرح میں بھی اپنی بھیڑوں کی خبر لوں گا اور ان کو ان تمام مقاموں سے چھڑا لاؤں گا جہاں وہ ابر اور تاریکی کے دن منتشر ہو گئی ہیں۔ میں اپنی بھیڑوں کو چراؤں گا اور انہیں لوٹاؤں گا۔ مالک خداوند کا فرمان یہی ہے، تب میں کھوئی ہوئی کو ڈھونڈوں گا اور ہانکی ہوئی کو واپس لاؤں گا، اور ٹوٹی ہوئی کو باندھوں گا اور کمزور کو طاقت دوں گا اور مضبوط کی حفاظت کروں گا اور اس کو امتیاز سے چراؤں گا۔ اور تم اے میری بھیڑوں، مالک خداوند فرماتا ہے، دیکھو میں اپنی بھیڑ اور بھیڑ کے مابین اور مینڈے اور بکرے کے درمیان انصاف کروں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس متی۔ اے خداوند تیری انجیل۔
मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 25वें बाब में से सुनेंगे। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि जब इब्ने इंसान अपने जलाल में आएगा और तमाम फरिश्ते उसके हमरा होंगे, तब वो अपने तख्ते जलाली पर बैठेगा और तमाम कौमें उसके हुजूर जमा की जाएगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जिस तरह चौपान भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा करेगा। तब बादशाह उनसे जो दाएं होंगे कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मेरास में लो। क्योंकि जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पीने को दिया, मैं परदेसी था और तुमने मेरी खातिरदारी की, नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, बीमार था और तुमने मेरी इयादत की, कैद में था और तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज उसके जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावंद, कब हमने तुझे भूखा देखा और खाने को दिया, और प्यासा देखा और पीने को दिया, और कब हमने तुझे परदेसी देखा और खातिरदारी की, या नंगा देखा और पहनाया, या कब हम तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए। बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, चूंकि तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ ऐसा किया तो मेरे साथ किया। तब वो उनसे भी जो उसके भाई होंगे कहेगा, ऐ मलाउनो, मेरे सामने से उस दायमी आग में चले जाओ जो शैतान और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को ना दिया, प्यासा था और तुमने मुझे पीने को ना दिया, परदेसी था और तुमने मेरी खातिरदारी ना की, नंगा था और तुमने मुझे ना पहनाया, बीमार और कैद में था और तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावंद, कब हमने तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैदी देखा और तेरी खिदमत ना की। तब वो उनके जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि चूंकि तुमने इन छोटों में से किसी एक के साथ ऐसा ना किया तो मेरे साथ भी ना किया। और ये हमेशा के अजाब में जाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी में। अजीर के वसीला से हमारी खताएं माफ की जाएंगी। आज हम अपने लतुरियाई साल के 34वें इतवार की इबादत के लिए इकट्ठे हुए हैं। याद रखें कि हर इतवार जब भी हम इबादत के लिए आते हैं तो हम जिक्र करते हैं, या तारुफ में बताया जाता है, या जब कलाम शुरू किया जाता है तो बताया जाता है कि हम कौन से इतवार या कौन से हफ्ते की इबादत के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारी आम रवायत के मुताबिक हमारे 2 कैलेंडर्स हैं। एक वो कैलेंडर जो कि मामूल के मुताबिक जिसका आगाज जनवरी से शुरू होके दिसंबर तक होता है, जो कि तारीख हम याद करते या उस तारीख या मामूल के मुताबिक हम कोई भी अपने काम तय करते हैं या कोई भी फैसला करते या रोज बरोज जब भी कोई पूछता है तो हम वो तारीख बताते हैं जो कि हमारा आम कैलेंडर है। उसके साथ साथ एक और कैलेंडर है जिसे इबादती कैलेंडर या लतुरियाई कैलेंडर कहा जाता है। और आज जो हमारा इबादती या लतुरियाई कैलेंडर है जिसका जिक्र हम हर इतवार करते हैं, उसका 34वां इतवार है। और इस 34वें इतवार के साथ ही हम अपने लतुरियाई साल का इख्तिताम करते हैं। जैसे आम साल का इख्तिताम मैंने कहा कि दिसंबर में होता है, मगर हमारी लतुरियाई साल या इबादती कैलेंडर का इख्तिताम जो है वो आज के दिन होता है। और कलीसिया हर साल जो 34वां इतवार और लतुरियाई साल के मुताबिक आखिरी इतवार है, एक बहुत बड़ी ईद मनाती है। और वो कौन सी ईद मनाती है?
آج کے دن یسوع بادشاہ کی عید، اور کیلنڈر کے مطابق یا روایتی طور پر جو کیلنڈر میں لکھا ہے اس کے مطابق خداوند یسوع مسیح کے کل کائنات ہونے کے بادشاہ کی عید مناتی ہے۔ اور آج پوری دنیا میں عالمگیر کلیسیا خداوند یسوع مسیح کی وحدانیت کو، اس کی ابدیت کو اور اس کی بادشاہت کو یاد کرتی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہاں پاک کلام میں متعدد بار پرانے عہد نامے میں اور اسی طرح نئے عہد نامے اور اناجیل سے لے کے مکاشفہ کی کتاب تک بار بار خداوند یسوع مسیح کا ذکر کیا گیا ہے کہ جہاں پہ کہ اسے بادشاہ قرار دیا گیا ہے۔ بہت سی گواہیاں، بہت سے شواہد ملتے ہیں کہ جہاں پہ اسے کہا گیا کہ وہ بادشاہ ہے۔ مگر کیا ضرورت پڑی کہ آج کے دن ہم اس عید کو مناتے ہیں، یا علیحدہ سے ہمیں ضرورت پڑی کہ اس عید کو منایا جائے؟ یاد رکھیں کہ جب اس عید کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عید بہت سالوں پرانی نہیں ہے، بہت پرانی یا ہزاروں سال پرانی نہیں ہے، بلکہ اس عید کا انعقاد 1925 میں کیا گیا تھا، اور اس وقت کے موجودہ پاپا اعظم پائس 11ویں نے اس عید کا انعقاد کیا ہے۔ اب اس عید کو کیوں شروع کیا گیا؟ اس عید کو جو کہ خداوند یسوع مسیح کل کائنات کا بادشاہ ہے، یا جسے یسوع بادشاہ بھی کہتے ہیں عام فہم کے مطابق، تو اس کا انعقاد کیوں کیا گیا؟ دراصل تاریخ میں دیکھا جائے تو جو تاریخ جانتے ہیں، جو دلچسپی رکھتے ہیں، یا جو تاریخ کے طلباء طالبات ہیں، جب وہ پڑھتے اور دیکھتے ہیں کہ 1914 میں جب جنگ عظیم کا وقت تھا تو ایک ایسا دور تھا کہ جب اس وقت کے حکمران، اس وقت کے سربراہ یا اس وقت کے جو بادشاہ ہیں، انہوں نے قتل و غارت کے زور پہ دوسرے ممالک پر نہ صرف حملہ کیا بلکہ ان پر مسلط ہونا بھی شروع ہو گئے۔ ایک ایسا وقت تھا کہ جب بادشاہ بھی مسیح تھے، حکمران جتنے بھی ہیں وہ سارے مسیح تھے، مگر وہ مسیح خداوند کی تعلیمات کو پیچھے رکھ کے صرف انسانی سوچ اور انسانی اعصاب کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور پاپا اعظم نے دیکھا کہ یہ کیسا دور شروع ہو گیا ہے، ہر ایک ملک دوسرے سے برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہ برتری اپنی کامیابی کی وجہ سے یا محنت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ برتری دوسروں پر مسلط ہو گئے یا قتل و غارت کے زور پہ یہ برتری حاصل کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے پاپا اعظم نے ان تمام تر جو ظالم حکمران ہے یا جو بادشاہ ہیں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہا ہے کہ گو کہ آپ کے پاس سلطنت ہے، گو کہ آپ کے پاس شان و شوکت ہے، گو کہ آپ کے پاس پیسہ اور دولت ہے، گو کہ آپ کے پاس بہت زیادہ طاقت یا فوجی قوت ہے، مگر اس کے باوجود بھی جو ہمارا اصل بادشاہ ہے، جو ہماری زندگیوں پر سلطنت یا ہمارے دلوں پر حکومت کرتا ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ بلکہ خود خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس لیے پاپا اعظم نے اس بات کو ان بادشاہوں اور حکمرانوں تک پہنچانا چاہا ہے۔ بعد میں بھی آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اسی جنگ عظیم کے دوران یا ورلڈ وار کے درمیان بہت سے ایسے حکمران بھی آتے ہیں جنہیں کہ آج تک بھی لوگ جو ہے ظالم حکمران کہتے ہیں۔ اگر اٹلی میں دیکھا جائے تو موسولینی کا نام ہے، آج بھی لوگ اسے اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے۔ جرمنی میں دیکھا جائے، میں جب بھی جرمنی میں جاتا ہوں، نوجوان جرمن سے جب بات ہوتی ہے جو وہاں کے رہائشی لوگ ہیں، اور بزرگوں کے ساتھ بھی جب میں نے بات کی ہے تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑی طاقت تھی جسے کہ ہٹلر کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ محاورتاً ہم بھی اکثر یوز کرتے، استعمال کرتے ہیں، جب کوئی زیادہ جوش میں آتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی آپ کو ہٹلر نہ بنو، ٹھیک ہے، ہٹلر جو کہ طاقت کی ایک علامت ہے۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی تو ایک تاریخ میں ایک بہت بڑی طاقت رہی ہے ہٹلر، اور وہ ہٹلر کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہٹلر نے ان کے مطابق کوئی اچھا کام نہیں کیا بلکہ فوجی زور کے اوپر قتل و غارت کے ساتھ جو ہے لوگوں پر حکمرانی کی ہے۔ اس لیے وہ ہٹلر سے اس وقت کے لوگ ڈرتے بھی تھے اور
اور اس نے بہت سی نسل کشی بھی کی ہے، بہت سے لوگوں کو اپنے ملک سے نکالا بھی ہے۔ اور پاپا اعظم کا یہ خیال بالکل درست نکلا کہ پاپا اعظم نے کہا کہ ضرور ہم ایک دن رکھیں جہاں پہ کہ ہمارے ذہنوں اور اعصاب پر یہ بات چھا جائے کہ ہماری حکومت، ہماری قوت، ہماری شہرت جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ ختم ہو جانے والی حکومت ہے، اس کا بھی ایک عرصہ ہے، اس کے مطابق ہم ختم ہو جائیں گے، مگر جو لازوال حکومت ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی ہے جو کہ کل کائنات کا بادشاہ ہے۔ عزیز مومنین، اسی لیے جب ہم شاید آج ہمارے ملک میں بادشاہ کا نظام تو نہیں ہے، یا بہت سے ممالک ہیں ان کا بادشاہ کا نظام نہیں، شاید یہ تاریخ میں یا کتابوں کی نظر ہو کے رہ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے بھی ممالک ہیں جو کہ ہمارے مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، یا یورپ میں بھی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ کہ بادشاہی خاندان موجود ضرور ہے مگر کہیں نہ کہیں جمہوریت ہے، اور اگر کہیں جمہوریت نہیں ہے تو کیبنٹ یا کوئی ایسا نظام ضرور ہے جہاں پہ کہ لوگوں کی رائے بھی لی جاتی ہے۔ مگر پرانے دور میں دیکھا جائے ہمارے اس خطے میں بھی یہ المیہ رہا ہے جہاں پہ کہ بر صغیر پاک و ہند کے نام سے جانتے ہیں، یہاں پر بھی بادشاہوں کا دور رہا ہے۔ آج کل ایک ڈرامہ جو کہ چلتا آ رہا ہے، ٹرکش ڈرامہ پرتگال غازی، وہ بھی اگر ڈرامہ دیکھیں یا اس ڈرامے کی تاریخوں کو دیکھیں تو بادشاہی نظام نظر آتا ہے، جس میں کیا ہے کہ بادشاہ کی قوت دکھائی گئی ہے، اور زیادہ تر تاریخ میں ایسے بادشاہ ہیں جو کہ ظالم ہی رہے ہیں، جو کہ لوگوں کے لیے ڈر اور خوف کا سبب بنے ہیں۔ ہاں، تاریخ میں اچھے بادشاہ بھی آئے ہیں جو کہ رحم دل ہیں، ایسے بادشاہ بھی آئے ہیں جو کہ اپنی رعایا کا بھی خیال کرتے ہیں، ایسے بادشاہ بھی آئے ہیں جو کہ دوسرے ممالک میں جا کے حملہ نہیں کرتے بلکہ اچھے تعلقات کو قائم کرتے ہیں۔ اس لیے بادشاہوں کا جب بھی ذکر آتا ہے تو زیادہ تر ایسے کہ وہ خوف کی علامت بن جاتے ہیں، ڈر کی علامت بن جاتے ہیں۔ مگر پاپا اعظم نے کیا فرمایا ہے اپنی اس تحریر میں جب اس عید کو منعقد کیا گیا کہ خدا یسوع مسیح کل کائنات کا بادشاہ ہے، پاپا اعظم فرماتے ہیں کہ خوبصورت بات ہے، پاپا اعظم کہتے ہیں کہ ہماری اس دنیا کے بادشاہ یا جو دنیاوی بادشاہ ہے وہ دوسروں کو مارتے ہیں تاکہ وہ خود زندہ رہ سکے، وہ دوسروں کو دباتے ہیں تاکہ خود حکمرانی کر سکے، مگر خود خداوند یسوع مسیح ایک ایسا بادشاہ ہے، ایک ایسا حکمران ہے جو کہ دلوں پر مسلط تو ضرور ہوتا ہے مگر وہ سب سے پہلے خود اپنی جان دیتا ہے تاکہ اس کے لوگ، اس کی امت، اس کے برگزیدہ زندہ رہ سکے، وہ نجات اور زندگی پا سکے۔ یہ فرق ہے دنیاوی بادشاہوں میں اور خداوند یسوع مسیح میں جو کہ ہماری زندگیوں کا بادشاہ ہے۔ وہ قتل و غارت کر کے تلوار کے زور پہ لوگوں کو مارتے تاکہ خود جیے، مگر یہ ایسا بادشاہ جو کہ خود مرتا ہے تاکہ لوگ یا اس کی امت جو ہے وہ زندگی پا سکے۔ عزیز مومنین، بائبل مقدس میں دیکھا جائے، آپ اگر پرانے عہد نامے میں بھی دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بادشاہی دور تھا۔ اگر جو کلام سے واقفیت رکھتا ہے یا جو پڑھتا ہے یا جو کلام کے بارے میں جانتا ہے تاریخ کو، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب تکوین کی ابتدا میں دیکھا جائے تو بنی اسرائیل قوم میں کوئی بادشاہ کا نظام نہیں تھا، بادشاہ کا نظام نہیں، بلکہ حضرت یعقوب کے بیٹے جسے کہ اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں، 12 قبائل تھے، 12 قبیلے، 12 بیٹے، اور بعد میں ان کی نسل جب بڑھ جاتی ہے تو 12 قبائل کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور جب وہ 12 قبیلے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ قبیلوں کا سردار ہوتا ہے، ان کے اوپر جو حکمران ہوتا ہے، فیصلے کرنے والا ہوتا ہے، ان کا جو بڑا ہوتا ہے وہ سردار ہوتا ہے۔ بادشاہی نظام نہیں تھا۔ ایک وقت آتا ہے کہ بنی اسرائیل قوم جو سیموئیل نبی کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کیا جائے، خدا کو کہے کہ ہمارے اوپر ایک بادشاہ مسلط کرے، اور جو حضرت سیموئیل ہے یا سیموئیل نبی ہے وہ انہیں کیا کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہونے دو، کیونکہ جب بادشاہ آئے گا تو تم دوسرے ممالک کو دیکھ سکتے ہو کہ وہ جابر حکمران کی طرح آتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ کوئی بادشاہ ہو۔ مگر پھر بھی لوگوں کا زور تھا، لوگ چلاتے، شور کرتے اور کہتے ہیں کہ خدا کو کہے کہ ہمارے لیے ہمارے درمیان میں سے ایک بادشاہ کو مقرر کیا جائے۔ تو بنی اسرائیل کا جو سب سے پہلا بادشاہ ہے شاؤل کو مقرر کیا جاتا ہے، اور جب
حضرت سیموئل جو ہے یا سیموئل نبی اس کے سر پہ تیل کو ڈالتے اڈیلتے ہیں، جیسے کہ آج بھی سیکرمنٹ جب بھی دیا جاتا ہے تو پاک تیل کا استعمال کیا جاتا ہے، تیل جو کہ روحانی طور پر تقویت کی علامت ہے، تیل جو کہ خدا کی معمولی کی علامت ہے۔ اسی لیے لکھا ہے سیموئل نبی کی کتاب میں کہ جب سیموئل نے شاؤل کے سر پہ تیل اڈیلا تو روح خداوند شاؤل پر ٹھہرتی ہے، مگر بعد میں کیا پتا چلتا ہے کہ جب شاؤل نے حکمرانی کی ہے تو شاؤل خدا کی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اپنے دل اور اپنے ذہن کے مطابق حکمرانی کرتا ہے، اور اس طرح سے وہ انسانوں کی نظر میں بھی مقبول نہیں ٹھہرتا اور خدا کی نظر میں بھی مقبولیت نہیں پاتا۔ اس لیے لکھا ہے کہ ایک وقت میں روح خداوند سیموئل کے ساتھ ہے اور دوسرا وقت آتا ہے کہ روح خداوند سیموئل سے جدا ہو جاتی ہے، اور اس کا کیا مطلب کہ جس طرح سیموئل سے شاؤل سے توقعات رکھی گئی تھی، بادشاہ شاؤل سے توقعات رکھی گئی تھی، وہ ان توقعات کے اوپر پورا نہیں اترتا ہے۔ اور پھر دوسرا بادشاہ بنی اسرائیل کی قوم میں داؤد ہے، اور جب حضرت داؤد کو یا داؤد بادشاہ یا داؤد نبی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ ایک ایسا نہ صرف طاقتور، نہ صرف جنگجو، بلکہ خدا کی نظر میں مقبول بادشاہ ٹھہرتا ہے۔ اس کی مثال رقم کی جاتی ہے۔ آج بھی جب اس کے زبور پڑھتے گاتے یا 150 زبور جو کہ بائبل مقدس میں ہیں خدا کے پیار کی جھلک نظر آتی ہے، وہ کہ وہ شخص بھی گناہ کرتا ہے، خدا کی نظر میں، انسان کی نظر میں گناہ کرتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی خدا اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، خدا کی نظر میں وہ مقبول ٹھہرتا ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل قوم میں جب شاؤل آتا ہے، جب داؤد آتا ہے اور پھر اس کا بیٹا سلیمان آتا ہے، اس کے بعد ایک ایسی صف چلتی ہے کہ ان کے پاس کوئی اچھا بادشاہ نہیں آتا۔ اور اگر آپ کتابیں دیکھ لیں، تاریخی کتابیں، یشعیاہ نبی کو دیکھ لیں، حزقیل کو دیکھ لیں، ارمیا کو دیکھ لیں، ملاکی کو دیکھ لیں، کسی بھی نبی کو دیکھ لیں، وہ کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ وہ داؤد کی طرف نظر دوڑاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ داؤد کی طرح سے ایک اور بادشاہ آئے گا۔ وہ داؤد کے عکس کو دیکھتے اور انتظار کرتے ہیں۔ اسی لیے یشعیاہ نبی کو دیکھا جائے تو کیا کہتا ہے کہ داؤد کی نسل سے ایک کمپل پیدا ہوگی، ہمارے لیے ایک بادشاہ پیدا ہوگا جو کہ عدل اور انصاف ہمیں مہیا کرے گا۔ بار بار اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے اور لوگ ایک طویل عرصے تک ایک بادشاہ کا انتظار کرتے ہیں، اور جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوتا ہے تو آئندہ کرسمس پہ بھی سنیں گے کہ وہ تلاوت کہ جس میں مجوسی آ کر پوچھتے ہیں، وہ تجسس میں ہیں، وہ لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ جو بادشاہ پیدا ہوا ہے، انہیں پتا ہے کہ یہ جو ستارہ دیکھا ہے یا جو یہ نشانات ہیں اس کا کیا مطلب کہ وہ پیشن گوئیاں پوری ہوئی ہیں۔ وہ بھی آ کے خداوند یسوع مسیح کو نہ صرف لڑکا نہ صرف بیٹا بلکہ کہتے ہیں کہ جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ مشرق میں ہم نے اس کا ستارہ دیکھا ہے۔ عزیز مومنین، پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو انبیاء کرام بھی خداوند یسوع مسیح کو ایک بادشاہ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ نئے عہد نامے میں دیکھیں مقدس متی کی انجیل میں تو مجوسی بھی آ کر کہتے ہیں کہ جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے۔ اب یہ بادشاہ کیا کرتا ہے؟ خود جو خداوند یسوع مسیح ہے جو کہ ایک بادشاہ کی صورت میں برپا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ جس طرح ایک بادشاہ بھی تخت پر بیٹھتا ہے وہ اس کا نشان ہے، وہ اس کے بڑے پن کی علامت ہے، خداوند یسوع مسیح بھی تخت جلالی کی بات کرتے ہیں۔ مگر اب یہاں پہ کیا فرق ہے؟ یہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو کہ پیار اور محبت کے ساتھ حکمرانی کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو کہ لوگوں کو زندگی دیتا ہے، لوگوں کی بیماریوں سے چھٹکارا دلاتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اور شاید لوگوں کی توقعات ایک وقت میں کم ہوتی جاتی ہیں، اور توقعات کیا تھی؟ ہم تو سمجھتے کہ ہمارے لیے ایک جنگجو بادشاہ آئے گا، رومی حکومت سے ہمیں بچائے گا، محفوظ کرے گا، مگر یہ کیسا بادشاہ ہے؟ یہ تو بہت ہی سادہ سا شخص ہے، یہ تو پیار اور محبت کی بات کرتا ہے، یہ تو جنگ اور جدل کی بات ہی نہیں کرتا۔ عزیز مومنین، یہ خصوصیت خداوند یسوع مسیح کی ہے کہ وہ بادشاہ ضرور ہے، وہ بادشاہ قرار بھی دیا گیا ہے، مگر وہ ان بادشاہوں کی طرح رویہ نہیں رکھتا جو کہ دنیاوی بادشاہ ہے۔ اسی لیے جب پیلاطس پلاطس کے سامنے خداوند یسوع مسیح کو پیش کیا جاتا ہے اس کی صلیبی موت سے پہلے، تو پیلاطس پلاطس بھی اس سے سوال
کرتا ہے, کیا تو بادشاہ ہے؟ وہ کہتا ہے کیا تو یہ آپ کہتا ہے یا اوروں نے میرے حق میں تجھ سے یہ بات کی ہے؟ اور پھر خداوند یسوع مسیح کو کیا کہتا ہے کہ تیری قوم اور تیرے بڑوں یا بزرگوں نے تجھے میرے حوالے کیا ہے, میں یہ ہرگز نہیں جانتا. اور پھر جب دوبارہ سوال کرتا ہے تو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ تو آپ ہی کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں. آج بھی جب صلیب پر دیکھا جائے یا صلیب پر اوپر جو حصہ ہے جو تختی پہ لگائی گئی ہے INRI, جس کا مطلب ہے یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ, وہ ایک بادشاہ ہے جو کہ لوگوں کو پیار اور محبت کا درس دیتا ہے. بار بار آپ اناجیل میں خداوند یسوع مسیح کے کلام کو سنتے ہوئے اس بات کا ذکر سنیں گے کہ وہ کہتا ہے کہ خدا کی بادشاہی قائم ہوگی. یا جب ہم اے ہمارے باپ کی دعا بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی کہتے ہیں خداوند تیری بادشاہی آئے. جب اس بادشاہی کا ذکر کرتے ہیں تو اس بادشاہی میں کیا ہوگا, کیسا نظام یا انتظام ہوگا, وہ خداوند یسوع مسیح نے آج کی انجیل مقدس میں بتا دیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ جب ابن انسان اپنے تخت جلالی پر بیٹھے گا تو وہ قوموں کو جدا کرے گا, علیحدہ کرے گا. بالکل اسی طرح سے جس طرح کے چوپان جو ہے یا چرواہا جو ہے وہ بھیڑوں کو بکریوں سے علیحدہ کرتا ہے اور وہ انہیں اپنے دائیں ہاتھ بٹھائے گا اور بائیں ہاتھ بٹھائے گا, اور جنہیں بائیں بٹھائے گا انہیں کیا کہے گا؟ انہیں کہے گا کہ آؤ میرے باپ کے برگزیدہ لوگوں, آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں, اس بادشاہی کو میراث پہ لو جو کہ بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے. اور اب لوگ پوچھیں گے یا لوگ سوال کریں گے کہ ہم نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ اس بادشاہی کے لیے ایک بادشاہ جو کہ تخت جلالی پر بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے ہمیں دعوت دیتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں کی ہیں, کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں کی ہے کہ کس نے کوئی بہت زیادہ بڑے بڑے کام کیے ہیں تو وہ اس بادشاہت میں داخل ہو جس کا بادشاہ خود خداوند یسوع مسیح ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹے چھوٹے کام, چھوٹے چھوٹے اعمال خداوند یسوع مسیح نے بتائے ہیں. اور کون کون سے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں کہ جب میں بھوکا تھا تو تم نے مجھے کھانے کو دیا, جب میں پیاسا تھا تو تم نے مجھے پینے کو دیا, جب میں ننگا تھا تو تم نے مجھے پہنایا, جب میں بیمار تھا تو تم میری خاطرداری کرنے کے لیے آئے, جب میں مسافر تھا تو تم نے میرا خیال رکھا, یا قید میں تھا تو تم میری خبر لینے کے لیے آئے. اور لوگ کہیں گے کہ اے خداوند, اے بادشاہ, کب ہم نے تو اس ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھا اور کب ہم نے تجھے یہ سب کچھ دیا؟ اور خداوند کہے گا یا بادشاہ کہے گا کہ اگر تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ایسا کیا تو میرے ساتھ کیا. عزیز مومنین, خداوند یسوع مسیح جب اس آسمانی بادشاہ کی بات کرتے ہیں جس کے وہ خود بادشاہ, جس کے وہ خود حکمران ہے, تو وہ ہمیں اس زمین پر رہتے ہوئے تیار کرتے ہیں کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے, چھوٹے چھوٹے اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو آنے والی زندگی کے لیے تیار کر سکیں. اور وہ اوپر جا کے یا آسمان پر یا اس دنیا سے رحلت کرنے کے بعد نہیں, بلکہ اس زمین پر ہمارے چھوٹے چھوٹے کاموں کے وسیلہ سے ہم آسمان پر اپنی جگہ بناتے ہیں. اور ان سے جو اس کے دائیں ہوں گے ان سے کہے گا کہ تم جہنم کی آگ میں ڈالے جاؤ گے. اور کیوں ڈالے جاؤ گے؟ کیونکہ جب میں تم نے یہ تمام تر چیزیں دیکھی, تم نے مجھے بھوکا دیکھا اور نا کا ذکر ہے, ہر بات میں نا کا ذکر ہے. تم نے بھوکا دیکھا, کھانے کو نہ دیا, پیاسا دیکھا, پینے کو نہ دیا, ننگا دیکھا, پہننے کو نہ دیا, جب میں بیمار تھا تو اس وقت میری خاطرداری کرنے کے لیے نہ آئے. اور لوگ کہیں گے کہ خداوند, کب ہم نے تیرے ساتھ ہوتے دیکھا؟ جب تم نے چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ نہ کیا تو یہ سمجھو کہ میرے ساتھ بھی نہ کیا. عزیز مومنین, یہ ہماری زندگی کے چھوٹے چھوٹے کام ہماری زندگی میں روحانی طور پر, ایمانی طور پر ہمیں محفوظ کرتے ہیں. اور نہ صرف محفوظ کرتے ہیں بلکہ ہمیں اس بات کا درس بھی دیتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کو سنتے ہوئے اور بالخصوص خداوند یسوع مسیح کی ان انجیلی اقدار کو پہچانتے ہوئے اس کے پیچھے چل سکیں, اس کی راہ
रखते हुए हमेशा उसे अपनी जिंदगियों का बादशाह तस्लीम कर सके। हम अपनी जिंदगी में अपने इन छोटे छोटे कामों के वसीला से जहाँ पे कि खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों का बादशाह तस्लीम करते हैं, उसके हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी को भी गुजार सके। छोटे कामों के वसीला से खुदावंद की खुशनुदी के साथ अपनी जिंदगियों को अमाल के जरिए और ज्यादा आगे बढ़ा सके, ताकि जब वो वक्त आएगा जब उसकी बादशाहत में दाखिल होंगे तो वो हमें भी कह सके कि आओ मेरे बाप के बरगज़िदा लोगों, मुबारक लोगों, उस बादशाहत को विरासत में लो जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ के बाप पर और आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो इसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, और उसकी वजह से पैदा हुआ, हमारे क्या दफन किया गया, से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप के रहने और बैठा है, के लालच के लिए आने वाला है। मैं ईमान करता हूँ पर कलीसिया, गुनाहों की माफी, जिस्म के झूठने और हमेशा की जिंदगी पर है कि हम अपनी मुनाजात खुदा के हुजूर पेश करें। दुआ करें पापा आज़म कारीगर बिशप साहिबान और दाखिलों की कुल जिम्मेदारी के लिए कि प्यारा खुदावंद उन्हें हिकमत की मामूली अता फरमाए। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। मेहरबान खुदावंद से दुआ करें आलम कलीसिया के लिए कि खुदा अज़ीम इन्हें यीशु बादशाह की ईद मनाने और उसकी बादशाहत को दुनिया में फैलाने की तौफीक अता करें। अज़ीज़, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करें आज की ईद के वसीला से खुदावंद हम सबको अपनी बादशाहत में दाखिल होने का फज़ल अता फरमाए। अज़ीज़, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करें कि यीशु बादशाह की ईद का कलाम और पैगाम हम सब के लिए बरकत का वसीला बने। अज़ीज़, दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं रहीम खुदावंद से पूरी दुनिया की सलामती के लिए ये प्यारा खुदावंद खास तौर पर फ़लस्तीन और इस्राइल में सलामती को कायम करे। अज़ीज़, दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज के दिन दुआ करते समय था और सलमा पत्रस की सेहत के लिए इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। खानदानों की दुआ करते हैं बिलखसूस आज के दिन फैसल और शीबा के खानदान के लिए, खुरम और सहमा के खानदान के लिए, काशिफ और शीबा के खानदान के लिए खुदा औलाद की नेमत से नवाजे। अज़ीज़, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी पनाह ताकत के सरचश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया ईमान और इस्तिक़लाल के साथ तेरे हुज़ूर पेश करती है, तो तमाम तर दुआओं को सुन और कबूल फरमा और बख्श दे कि उनका असर हमारी जिंदगी तक पहुँचे, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। बाप के हज़ूर में मकबूल हो। ऐ खुदा हमारे खुदा, हम तेरे हुज़ूर में इंसानी नस्ल की बहाली की कुर्बानी पेश करते हैं। हम आजिज़ी के साथ तुझसे विनती करते हैं कि तेरा प्यारा बेटा तमाम कौमों को अमन और इत्तेहाद की नेमतें दिलाए, जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। खुदा को हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदा अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है कद्दूस बाप कि हम हर वक्त हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तूने अपने इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को शादमानी के तेल से मसा करके अपनी कायन और कुल कायनात का बादशाह मुकर्रर किया, ताकि वो सलीबी कुर्बानगाह पर सलामती का बेऐब ज़बिया बने और तमाम बनीनो इंसान के लिए मुकम्मल तौर पर कुर्बानी चढ़ाए, और इस तरह कुल मखलूकात को अपनी हुकूमत के ताबे करके
ایک ایسی عالمگیر بادشاہت تجھ عظیم اور جلیل خدا کے حوالے کرے جو سچائی اور زندگی، پاکیزگی اور فضل، انصاف، محبت اور سلامتی کی بادشاہت ہو۔ اس لیے ہم فرشتوں اور آسمان کے تمام باشندوں کے ساتھ یہ کہتے ہوئے تیری حمد و توصیف بیان کرتے ہیں۔ اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر ایک پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری اور اپنے بچوں کی دعائیں قبول فرما، پاک روح کو بھیج تاکہ نذرانے پاک اور متبرک ہو اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون بنے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اس طرح سے کھانے کے بعد میں کا پیالہ بھی لیا، اس سے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کی گناہ کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید۔ ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پاپا حضرت فرانسس، ہمارے اسکو بہنی اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے ان بہنوں اور بھائیوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، نیز تمام روحوں کو یاد کر اور انہیں اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں ہماری مریم، حضرت یوسف مبارک نصر اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو جہان میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ کا مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ آئیں سب کھڑے ہو کر پورے ایمان یقین اور بھروسے کے ساتھ اسی دعا میں شامل ہو جیسا مسیح خدا نے خود ہمیں سکھایا ہے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہو، اور جس طرح اپنے قرض کو بخشتے ہیں تمہارے قرض میں بخش، اور آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ اے خدا ہم تجھ سے منت کرتے ہیں اپنے سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہ سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہے۔
ऐ खुदा यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और इसे उस काम के साथ बख्श तेरी मर्जी के मुताबिक है। हमारे खुदा की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। हमें एक दूसरे की सलामती चाहिए। यह खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। क्या मुबारक है हम सब जो कि इस पाक बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। इसी के पाक को हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। हम दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारे खुदा, हम बका की ग़िज़ा हासिल करके तुझसे इल्तिजा करते हैं, अता कर कि हम कुल कायनात के बादशाह मसीह के परचम तले फख्र के साथ खिदमत करें और इस तरह उसके आसमानी ऐवानों में उसी की बादशाही में शरीक होने के काबिल हो, जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। वही कादिर होते खुदा बाप और बेटे और रूह कुदुस की बरकत सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे। आमीन। हमारी इबादत खत्म हुई, खुशी और सलामती रहे।